شہر شام کو کن باب طول کا لرزا ہے میرے مزار جناب رسول کا ہے یہ بیان خواہر سبت رسول کا لو بھائی جان سلام لو مجھ دل ملول کا لو بھائی جان سلام لو مجھ دل ملول کا جو کچھ کہا تھا اس کو بجا لاتی ہے لو بھائی شہر شام کو اب جاتی ہے لو بھائی شہر شام کو اب جاتی ہے کربلا کے بن کے مسافر میرا سلام دشت ماریا کے مجاور میرا سلام اے تشنا کام کشتہ خنجر میرا سلام اے دکھ زدی بہن کے برادر میرا سلام اے دکھ زدی بہن کے برادر میرا سلام دیتی ہو ضامنی میں تجھے کردگار کی حافظ ہے کون لاش کا تجھ بیدیار کی حافظ ہے کون لاش کا تجھ بیدیار کی لکھتا ہے ایک راوی غمگین یہ خبر پہنچا جو ایک مقام پہ یہ بانی شہر بٹھلایا اہل بیت کو ایک جاں پر نصر آئے جو لوگ زیر تماشے ادھر ادھر آئے جو لوگ بہرے تماشے ادھر ادھر حالت تباہ ہو گئی آل رسول کی غیرت کے مارے غش ہوئی جاری بطول غیرت کے مارے غش ہوئی جاری بطول فضا بھی ساتھ کہتی اہل حرام کے یہ دیکھ کر نازب تو ہوا اس سے مبتلا شانہ ہلا کے حضرت زینب کو دین اے خواہر حسین یہ لونڈی تیرے فدا اے خواہر حسین یہ لونڈی تیرے فدا صورت بگڑ گئی میرے آرام و چین کی اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین اٹھو تمہیں قسم ہے جناب حسین غص آفاق حضرت زینب کو جب فضا نے ہاتھ باندھ کے تب عرض یہ کیا ارشاد ہے یہ مجھ سے جناب امیر کا مانے گا میری تین دعائیں میرا خدا مانے گا میری تین دعائیں میرا لونڈی ہوں فاطمہ کی علی کی کنیز درگاہ ذوالجلال میں بھی عزیز ہوں درگاہ ذوالجلال میں بھی عزیز ہوں ہر دکھ میں شریک رہی فاطمہ کے جھولا جھلایا شبرو شبیر کا صدا خاکے کے علم بھی اٹھائے
کچھ حق سے کی دعا، اب تاب کچھ نہیں ہے دل پر ملول پر، کرتی ہو شکوہ بار گاہے ذوالجلال میں، کرتی ہو شکوہ بار گاہے ذوالجلال، یہ کہہ کے کانپتی ہوئی اٹھی وہ دل فگار، چہرے سے اپنے بال اٹھائے پھر ایک بار، منہ کر کے سوئے قبلہ یہ بولی بہار، اے خالق زمین و زمان میرے کردگار، اے خالق زمین و زمان میرے کردگار، حالت ہے غیر غم سے علی و بطول کی، یا کبریا یہ آل ہے تیرے رسول کی، یا کبریا یہ آل ہے تیرے رسول کی، جاتا ہے شہر شام کو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات، حضرات گرامی مرتبت، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالی میں محفوظ ہے، مسلسل سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اتنی سمپل، آسان، سادہ زبان، اس میں کچھ گہرائی گیرائی نہیں، بس سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جانا ہم سب کو ہے امام کے ساتھ۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں بلا رہا ہے، حالانکہ وہ بلا سکتا ہے، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ اللہ ہے، لیکن اس نے بھی بلانے کا طریقہ یہ بنایا کہ امام کے وسیلے سے بلائے گا، تاکہ تم دنیا میں ہمیں بلاؤ تو امام کے وسیلے سے بلاؤ۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، رسول اللہ بتائیں گے۔ ہمارا مسئلہ بالکل کلیئر ہے،
اور ہم اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی حصار میں کھڑے ہیں۔ شیعت یہ کسی ذہن کے خیالات یا کسی ذہن کی سوچ کا نام نہیں ہے، شیعہ نام ہے آیات قرآنی کے مطابق اپنے عقیدے پر اور اس یقین پر کھڑے رہنے کا جس کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ دنیا کا کیا نقطۂ نظر ہے اور دنیا کی کیا فکر ہے، آپ اس سے واقف ہیں اور آشنا ہیں۔ ہم اپنا عقیدہ اس مجلس میں اور اس منبر سے اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے ہم اسے مانیں گے جسے اللہ بتائے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے امام بنائے ہیں 12 اور رسول اللہ نے بتائے ہیں، اور پھر ان امام کے سلسلے میں بھی آیتیں موجود ہیں۔ مثلا سورہ قصص میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ 28واں سورہ، اس کی 4تھی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے، نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، جن کو تم نے کمزور کیا ہے ہم انہی کو امام بھی بنائیں گے، انہی کو وارث بھی بنائیں گے۔ جن کو ضعیف کیا گیا ہے، کمزور کیا گیا ہے، ہم ان کو امام بنائیں گے، ہم ان کو وارث بنائیں گے، ہم ان کو اختیار عطا کریں گے، ہم ان کو قدرت عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کی امامت کا جب اعلان ہوا اور تمنا انہوں نے کی اولاد کی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ سیدھی سی بات، ابراہیم یہ عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ امامت ہمارے یہاں اصول دین میں ہے، اور اللہ نے قیادت کے سبجیکٹ پر، قیادت کے موضوع پر، لیڈرشپ کے موضوع پر قرآن میں ایک تفصیلی بحث بھی کی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کی اس تفصیلی بحث کو شارٹ میں آپ کے سامنے وہ پیمانہ قرآن کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ آپ محسوس کریں اور اپنے عقیدے کو جب غیروں کے سامنے پیش کریں تو پھر قرآن کی آیتوں کی سپورٹ سے، تاکہ سامنے والا اسے یقین ہو جائے کہ یہ رسم و رواج کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اب یہ قرآن کی بات ہے، یہ شیعہ کی کتاب کی بات نہیں ہے، ہمارے مورخ کی بات نہیں ہے، ہمارے محدث کی بات نہیں ہے۔ آپ کہیں گے صاحب انہوں نے لکھ دیا، وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کے ہیں، وہ آپ کے ہیں۔ قرآن آپ کا ہے، اگر قرآن پر ایمان ہے تو چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ کیا پروردگار عالم نے قیادت کو، لیڈرشپ کو کلیئر کیا یا نہیں کیا؟ کوئی معیار، کوئی شناخت، کوئی پہچان بتائی یا نہیں بتائی؟ قرآن مجید کا سب سے طویل اور سب سے بڑا سورہ ہے سورہ بقرہ، 2 نمبر کا سورہ ہے۔ سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو جاتا ہے، پورا پہلا پارہ، 2 پارہ اور 3 پارے میں داخل۔ 2 پارے سے پہلے والے صفحے پر، یعنی 2 پارے کا جہاں اختتام ہو رہا ہے سورہ بقرہ، وہاں پر پروردگار عالم بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کا قصہ اور واقعہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ سن لے کہ قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں یہ دل لگی کے لیے نہیں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں اس کا مقصد خود قرآن نے بتایا کہ ہم نے ہدایت کے لیے یہ قصے بیان کیے ہیں۔ یعنی جس واقعے کا 1,24,000 نبی ہیں نا، سب کا نام بھی قرآن نے نہیں لیا، ہر نبی کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے۔ 26 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، سنچری بھی نہیں لگائی ہے۔ تو کیوں؟ کہا دیکھو قرآن میں انہی نبیوں کا ذکر ہے اور انہی نبیوں کے واقعے قرآن میں محفوظ ہیں
کہ جن واقعے سے عظمت اہل بیت ثابت ہوتی ہے، یا وہ واقعے جو انسانی ہدایت کے لیے اور انسانی کیریکٹر کے لیے مؤثر ہیں۔ جناب موسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جناب شمول علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں۔ جناب شمول، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کا بھی قرآن دیکھیے گا حاشیے پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اور کسی بھی مسلک فرقے آئیڈیالوجی کا ہو وہ جا کر اپنے مسلک و فرقے کے ترجمے کو دیکھے گا، یہ باتیں اس کو ملے گی، قرآن ہے۔ جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے۔ بنی اسرائیل میں پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیں آیتوں کا۔ بنی اسرائیل میں کنٹروورسی یہ ہوئی کہ رہبر کسے بنایا جائے، قائد، لیڈر، امام کسے بنایا جائے۔ تو یہودی جنہیں ہم کہتے ہیں، حالانکہ پراپر نام بنی اسرائیل، اصل میں دیکھیے اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا، اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا۔ جناب یعقوب بیٹے ہیں جناب اسحاق کے، جناب اسحاق بیٹے ہیں جناب ابراہیم کے، یعنی ابراہیم کے پوتے ہیں جناب یعقوب۔ آپ نے کبھی کبھی میڈیا میں سنا ہوگا نا ابراہیم ایکارڈ، سنا ہے؟ ہاں، وہ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام، عیسائی، یہودی سب جناب ابراہیم کو، اب ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے، وہ یہ حالانکہ تھوڑا سا آپ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ تو جناب یعقوب کی اولاد کو کل ملا کے کیا کہتے ہیں؟ بنی یعنی اولاد اسرائیل، جناب یعقوب کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ بھیا لیڈر کون بنے۔ اور ایک لطیف بات کہہ دوں، اگر آپ محسوس کریں، قیادت کا جھگڑا نیا نہیں ہے، قدیم ہے نا۔ اب یہ کہ صاحب ہم بنے اور وہ صاحب کی ہم بنے اور وہ صاحب کی ہم بنے اور وہ صاحب کی ہم بنے۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملا، میم لام الف اور حمزہ، ملا۔ ملا عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قوم کے چنندہ افراد، جسے کل ملا کے وی آئی پی لوگ سمجھ لیں، کسی سوسائٹی کے، سماج کے وی آئی پی لوگ۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الملائ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے میرے حبیب کیا آپ نے بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد؟ کہ ان میں بحث یہ ہے کہ لیڈر کون بنے۔ تو ان لوگوں نے خود فیصلہ نہیں کیا، 8 10 12 لوگ جو بھی تھے انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے طے یہ کیا کہ بھیا قیادت اور لیڈرشپ کا معاملہ ہے تو نبی کے پاس چلتے ہیں، جو معصوم ہے، جو نبی ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے، چاہتے تو خود بنا لیتے، الیکشن کر لیتے، ووٹنگ سسٹم کر لیتے، لیکن انہیں یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ قائد اپنی طرف سے نہیں بنایا جائے گا۔ وہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا پرپوزل رکھا، سرکار ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کسی کو ہمارا امام بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، لیڈر بنا دیں، حاکم بنا دیں، ہے نا، آپ بنا دیں، آپ بنا دیں، ہم نہیں، آپ بنا دیں۔ تو جناب شمول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن، تم کہتے ہو کہ میں بنا دوں، تو میں نے نہیں، اللہ نے تمہارا حاکم، لیڈر، امام، رہبر، اللہ نے بنایا ہے تمہارا حاکم طالوت کو۔ کس کو بنایا؟ طالوت کو بنایا۔ اچھا، وہ جو لوگ گئے تھے اس میں طالوت تھے نہیں، اس پوائنٹ کو ذرا سمجھیے گا، یہ قرآن کا معاملہ ہے۔ وہ جو گئے تھے اس میں طالوت تھے نہیں۔ اب جیسے ہی طالوت کا نام سنا، جو دل میں تھا وہ زبان پہ آ گیا۔ اچھا، ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم 8 10 جا رہے ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو
جب ہم جائیں گے تو ہم ہی میں سے کسی کو ہمیں بنا دیا تو کیا کہنا، ماشاء اللہ ہم ہی ہیں. اور اگر ہمیں نہ بھی بنایا، انہیں بنا دیا تو یہ ہمارے بھائی ہیں، انہیں بنا دیا تو ہمارے چچا ہیں، انہیں بنا دیا تو یہ ہمارے تعلقات میں دوست ہیں، وہ عزیز ہیں. مطلب یہ جو کوئی بھی بنے سطح اپنی رہے گی، پاور اپنے پاس رہے گا. وہاں یہ ہوا کہ طالوت کو اللہ نے بنایا. جب طالوت کو اللہ نے بنایا اور انہوں نے سنا تو فوراً آبجیکشن کیا. قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک. انہوں نے کہا، یہ قرآن، انہوں نے کہا کہ طالوت کو ہم پر قیادت کا حق کہاں سے مل گیا، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں. ارے بھائی تم حقدار ہو تو یہاں تک آئے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اعلان کرتا ہے تو کچھ چہرے اترتے ہیں. قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک. اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال. اور ان کو کیسے بنا دیا طالوت کو؟ ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے مالدار کو لیڈر ماننا یہ مزاج یہودیت ہے. کہا ان کے پاس تو مال ہے ہی نہیں. اللہ کے سلیکشن پر آبجیکشن ہو گیا. اللہ نے جسے بنایا، آبجیکشن میں کیوں بنایا؟ تو اب اللہ پہ واجب ضروری ہے نا کہ وہ معیار بتائے کہ کیوں بنایا. تو جب کہا کہ طالوت کو ہمارا حاکم اور امام کیوں بنایا تو ارشاد ہوا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزداہ بسطۃ فی العلم والجسم. طالوت کو اس لیے رہبر، امام اور بادشاہ اور حاکم بنایا گیا کہ تم سب میں سب سے بڑے عالم بھی طالوت ہیں، سب سے بڑے شجاع بھی طالوت ہیں. عالم بھی طالوت ہیں اور شجاع بھی طالوت ہیں. اب اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک ہیں خاموشی کے ساتھ تو اس پیغام کو سنیں. قرآن میں اللہ نے اس قصے کو، اس واقعے کو جگہ دی. قیامت تک یہ واقعہ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ قدرت بتلانا چاہتی ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب لیڈرشپ پہ جھگڑا ہو، قیادت پہ جھگڑا ہو، تو پھر یہ نہ دیکھنا مال کس کے پاس زیادہ ہے، قبیلہ کس کے پاس زیادہ ہے، خاندان کس کے پاس زیادہ ہے. صرف یہ دیکھنا علم کس کے پاس ہے، شجاعت کس کے پاس ہے. ایک صلوات والے محمد والے محمد کو. نبی کے جانے کے بعد دیکھنا یہ کہ علم کس کے پاس ہے اور شجاعت کس کے پاس ہے. اب میں نے تو 5 مجلسوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں سرکار آپ کی خدمت میں. 5 دن آپ نے سنا، یہ 6ٹھی مجلس ہے نا، تو خلاصہ سنیے آپ. کس کو بنایا اللہ نے؟ جو سب سے بڑا عالم ہے. اور کیا دیکھا؟ جو سب سے بڑا. 2 معیار قرآن نے رکھے، بسطۃ فی العلم والجسم. جو سب سے بڑا عالم، جو سب سے بڑا شجاع. اس کے بعد نبی کے جانے کے بعد ایج نہ دیکھنا، سن نہ دیکھنا، قبیلہ نہ دیکھنا، رشتہ داری نہ دیکھنا، تعلقات نہ دیکھنا. یہ دیکھنا بعد رسول امت میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں، رسول کے جانے کے بعد امت رسول میں سب سے بڑے عالم بھی علی ہے، سب سے بڑے شجاع بھی علی ہے. عالم بھی علی ہیں اور شجاع بھی علی ہیں. اب آپ کہیں گے صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو 1-2 دلیل ہو تو میں دوں، ہزاروں دلیلیں ہیں، ہے نا. عالم سب سے بڑے علی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ علی نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا.
آتے ہی ساتھ کہا یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ توریت، زبور کیا سناؤں؟ یہ کہا کیا سناؤں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑا عالم نہیں، ان سے بڑا عالم نہیں۔ آپ تو چلیے علم تو سمجھ میں آ گیا، شجاعت کیسے سمجھ میں آئی؟ تو شجاعت اسی لیے گہوارے میں کلے ازدر چیر کے بتایا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اچھا اب یہ بات ذرا سا آپ محسوس کریے، یہ علم ہے نا، لیڈر کون بنے گا؟ جو عالم ہوگا، جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ اس لیے ہم یہ بھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے امامت کے سلسلے میں کہ جو بھی امام ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، چاہے وہ پہلے امام ہو، چاہے وہ دوسرے امام ہو، چاہے وہ تیسرے امام ہو، اور چاہے وہ 12ویں ہو، 1 سے لے کے 12 تک۔ یہ اپنے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ مزاج سب کا وہی ہے، کردار سب کا وہی ہے، سیرت ایک ہے، تعلیم ایک ہے، نور۔ اب آپ کہیں گے صاحب اس ایک ایک حق میں آپ ایسی دلیل تو دے دیں جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو میں ایسی دلیل دوں گا کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ رسول نے اپنے 12 کے لیے یہ ارشاد فرمایا اگر تمہیں ہمارے 12 میں سے کسی کا قول یاد ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ یہ پہلے نے کہا، چوتھے نے کہا، 7ویں نے کہا، 11ویں نے کہا، تو یہ تمہارا اختیار ہے۔ بہت بڑی بات تھی لیکن آپ نے بہت ہلکے میں سن لیا، میں کیا کروں؟ دیکھیے ٹریک بدلنا ہمیں آتا ہے میرے بھائی، نئے نہیں ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچ جائیں کہ جو ہمیشہ محفوظ رہیں۔ یہ رسول کا اعتماد اور کانفیڈنس اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کو اپنے 12 پہ یقین ہے، جو پہلا کہے گا وہی چوتھا کہے گا، جو چوتھا کہے گا وہی 10واں کہے گا۔ کیوں؟ منبع علم ایک ہے، مرکز علم ایک ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ سنیے ذرا سا، کل سے تھوڑا متصل ہو جائیے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تک 12ویں کے علم کی ایک جھلک آپ کو دکھا دوں، کیونکہ یہ ٹاپک اکثر بیان نہیں ہوتا اور ہمارے بچے جانتے نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے، امام ہے، معصوم ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، پردہ غیب میں ہے، امام بھی ہے، معصوم بھی ہے، حجت خدا بھی ہیں، لیکن وارث علم علی بھی ہیں، وارث علم نبی بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے بھی جاننا ہے۔ اچھا اب آپ ذرا محسوس کریے، غیبت صغریٰ تو میں کہنے کا آپ کو بتائی تھی نا، 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک۔ غیبت صغریٰ کا سیدھا سیدھا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں امام کا اپنے نائبین سے رابطہ ہے۔ غیبت کبریٰ 329 ہجری سے شروع ہوئی، اس میں امام کا ظاہری رابطہ کسی سے نہیں ہے، بلکہ شیخ مفید نے جو توقیع مبارک لکھی ہے، جو امام نے لکھا اپنے آخری نائب کو، اس میں خود امام نے لکھا کہ تمہارے بعد کوئی نائب نہیں ہے، خط ملنے کے بعد 6 دن کے اندر تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ امام لکھ رہے ہیں اپنے آخری نائب کو، 6 دن میں تمہارا انتقال ہو جائے گا، کسی کو نائب نہ بنانا۔ اور غیبت کبریٰ میں، یعنی یہ جو زمانہ چل رہا ہے، جو میری رویت کا دعویٰ کرے، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے رابطے میں ہوں، امام فرماتے ہیں فَهُوَ الْكَذَّابُ، وہ جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ 329 ہجری کے بعد سے شروع ہوتی ہے غیبت کبریٰ، جو آج بھی ہے۔ غیبت کبریٰ میں امام ظاہر رابطے میں نہیں ہے۔ اب جو میں واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں یہ ہے 337 ہجری کا، 337 ہجری کا۔
غیبت کبریٰ شروع ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 8 سال. 8 سال یعنی غیبت صغریٰ ختم ہونے کے 8 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. سیلاب آیا، بنی عباس کی بادشاہت کا یہ زمانہ ہے. سیلاب آیا اور حجر اسود زمین پہ آ گیا، گر گیا حجر اسود. اور یہ طے ہے کہ حجر اسود سوا معصوم کے کوئی اور نصب نہیں کر سکتا. معصوم کے سوا کوئی اور نصب نہیں کر سکتا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مکے کے قبیلے لڑتے تھے کہ بھیا کون نصب کرے کون نصب کرے، تو طے یہ پایا تھا کہ جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ نصب کرے گا. تو کوئی اور نہیں، رسول اللہ آئے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ نے ایک چادر منگوائی تھی، کہا تم بھی تھوڑا تھوڑا فضیلت میں شامل ہو جاؤ. بغیر معصوم کے حجر اسود. تو جب 337 ہجری میں حجر اسود گرا تو ایک شیعہ راوی ہیں، ان کا نام ہے جعفر ابن محمد. بڑے معتبر راوی ہیں ہمارے ہاں جو روایت کا سلسلہ ہے راویوں کا، اس میں نام ہے جعفر ابن محمد. یہ قم کے رہنے والے ہیں کسی قریب کے. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ حجر اسود کو نصب کرنا فلاں تاریخ میں نصب ہوگا، تو چونکہ شیعہ ہیں، عاشق علی ہیں، ولائے علی دل میں ہے، انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ غیبت کبریٰ ہے لیکن سوائے میرے امام کے حجر اسود کوئی نصب نہیں کر سکتا. اس تمنا میں کہ میں چلوں گا کعبے میں اور جس کے ہاتھوں سے حجر اسود نصب ہوگا وہی میرا امام ہے، وہی میرا آقا ہے. میں قدم بوسی کروں گا، مصافحہ کروں گا، مولا سے ملاقات کروں گا. دیکھ رہے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ. عقیدہ دیکھیں آپ. چلے اچھا، اس زمانے میں فلائٹ اور یہ سب تو اتنی تیز رفتار سواریاں تھی نہیں، پیدل کا سفر ہوتا تھا. آئے بغداد جب پہنچے تو طبیعت ناساز ہو گئی. طبیعت اتنی بگڑی کہ صاحب فراش ہو گئے، بستر پہ آ گئے. اور ادھر نصب حجر اسود کی تاریخ قریب آ گئی. اب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ نہ تو میں بستر سے اٹھ پاؤں گا اور نہ میں وہاں تک. دیکھیے وہاں سے چلے ہیں دیدار امام میں اس عقیدے میں کہ حجر اسود غیر معصوم کے ہاتھ سے نصب نہیں ہوگا، اور یہاں آئے تو صاحب فراش ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی. لیکن عقیدہ وہی ہے. خط لکھا، آقا کو سلام لکھا، مولا آپ تو جان ہی رہے ہیں کہ میں کس ارادے سے، کس نیت سے گھر سے نکلا تھا، لیکن اب میری طبیعت اور صحت اس قابل نہیں ہے کہ میں کعبے تک آؤں. تو مولا سلام دعا. مولا میرے 2 سوال ہیں. آقا یہ بتائیے کیا اس مرض سے مجھے افاقہ ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں؟ دوسرا سوال، اگر مجھے صحت ملی تو میں کتنے دن زندہ رہوں گا؟ لیٹر سمجھ میں آ گیا؟ اور اگر یہ لیٹر سمجھ میں آ گیا تو یہ جعفر ابن محمد کی تحریر ہی بتا رہی ہے کہ یہ سوال کسی نااہل سے نہیں ہو رہا ہے. لکھا، خط بند کیا، لفافے میں مہر لگائی. ابن حشام ایک شخص سے اسے بلایا، زاد راہ دیا، کہا کہ جاؤ خانہ کعبہ کے پاس، جس کے ہاتھوں سے حجر اسود نصب ہو اس کو یہ میرا خط دے دینا. محسوس کر رہے ہیں اس کیفیت کو؟ یعنی جا نہیں پا رہے ہیں. کہا جس کے ہاتھوں سے حجر اسود نصب ہو اس کو یہ خط دے دینا. اب یہاں سے ابن حشام بیان کرتا ہے کہ جب میں خانہ کعبہ پہ پہنچا، کعبے کے قریب پہنچا، تو کہتا ہے کہ بنی عباس کے خلیفہ، حاکم، روسا، بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ سب ٹرائی کر رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں حجر اسود کو نصب کرنے کی، لیکن
نصب ہو ہی نہیں. اچھا چونکہ اب یہ گیا ہے, اس کی نظریں یہ ہے, اس کی نظریں یہ ہے کہ جو حجر اسود کو نصب کرے گا اس کو مجھے خط دینا ہے. قاصد ہے, یہ امانت ہے خط کی, زادرا لیا ہے, اسے دینا ہے. اب یہ بڑی غور سے دیکھ رہا ہے کہ وہ صاحب آئے آستین چڑھا کے کہ ہم نصب کریں, اور وہ صاحب آئے اور وہ صاحب آئے. اب آپ نہ جانے اس جملے کو کیسے سنیں گے. عزت اپنے سے نہیں ملتی, خود سے کہ یہ ہمیں مل جائے, یہ شرف ہمیں مل جائے. لیکن رکھتے ہیں حجر اسود, رکتا ہی نہیں, نیچے آ جاتا ہے, رکھتے نیچے آ جاتا ہے. کہتا ہے ابن حشام بہت دیر ہو گئی, اور جب وہ رکھ رکھ کے تھک گئے, حجر اسود اپنی جگہ پہ ٹکا نہیں, تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان مجمع کو چیرتا ہوا ایسے آ رہا ہے جیسے احمد علی پر دیوار کعبہ میں راستہ بن رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آمد موسیٰ پر دریائے نیل میں راستہ بن رہا ہے. کہتا ہے کہ یہ سب ندامت, شرمندگی اور مایوسی کے عالم میں تھے. وہ جوان آیا اور آنے کے بعد تنہا اشارہ کیا, حجر اسود کو اٹھایا اور ایسے رکھا جیسے کوئی پھول اپنی جگہ پہ رکھا جائے. اب اگر آپ بیدار ہیں تو جملہ سن لیں, جملہ سن لیں. حجر اسود پتھر ہے لیکن پہچانتا ہے معصوم کون ہے, غیر معصوم کون ہے. ابن حشام کہتا ہے کہ جیسے ہی حجر اسود کو نصب کیا اس خوبصورت نوجوان نے, تو یہ جو مجمع تھا یہ ایسا خوش ہوا کہ کسی کو دھیان ہی نہیں کہ یہ نصب کس نے کیا ہے. لیکن چونکہ میری نظر تھی, مجھے تو خط دینا تھا. خط کے سوال یاد ہیں کہ بھول گئے؟ یاد ہے نا. مولا مجھے شفا ملے گی یا نہیں, اور ملی, خط پیک ہے, اس کے پاس ہے. ابن حشام کہتا ہے کہ اب میں خط دینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلا. اب وہ خود یہ کہتا ہے کہ وہ چل رہے تھے, میں دوڑ رہا تھا. وہ چل رہے تھے, میں تب بھی میں ان تک. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, خدا کی قسم اگر یہ جملہ پہنچ جائے. کہتا ہے کہ میں دوڑ رہا تھا, وہ چل رہے تھے, تب بھی میں ان تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امام نہ چاہے تم امام تک پہنچ. اب ابن حشام کہتا ہے کہ مجھے یہ لگا کہ میں یہ خط دے ہی نہیں پاؤں گا, میں یہ خط دے ہی نہیں پاؤں گا. تو جب اسے یہ لگا کہ میں خط دے نہیں پاؤں گا, تو اب جہاں بھی تھا, جتنا بھی فاصلہ تھا, کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے خط لے کے آیا ہوں. جعفر ابن محمد نے یہ خط دیا ہے آپ کو, آپ اپنا یہ خط لے لیں. ابن حشام کہتا ہے کہ خط تو نہیں لیا, بنا خط لیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک سمجھیں گے. بنا خط لیے کا ابن حشام جا کے جعفر ابن محمد کو میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, اور کہنا اس مرض میں تمہیں شفا ملے گی اور 30 برس اور زندہ رہو گے. بھائی سبحان اللہ, آپ کو سماعت کی مداد دے رہا ہوں خدا کی قسم. دیکھ رہے ہیں, خط لیا نہیں, پڑھا نہیں, سوال دیکھا نہیں, بتا دیا ہم جس سلسلے سے ہیں وہاں تحریر پڑھ کے جواب نہیں دیا جاتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد.
مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں 12ویں کا ذکر کر رہا ہوں، 12ویں کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس عقیدے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں فضائل کا فاقہ نہیں ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ صاحب ایک ہی کی فضیلت ہے. وہ تو ہم ایک پہ اس لیے زور دیتے ہیں کہ اگر پہلا سمجھ میں آ جاتا تو 11 سمجھ میں آ جاتے. یہ زیادہ زور اس لیے دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتانا ہے. اور وہ یہ کیا فرمایا؟ خط نہیں لیا. کہا جعفر ابن محمد کو میرا اور کہنا کہ اس مرض میں سے تمہیں شفا ملے گی. اور کتنے برس؟ 30 برس. اچھا ابن حشام اسے کیا پتا؟ وہ تو خط پیک ہے نا. ابن حشام کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اچھا وہ خط لے کے واپس آ گیا. ادھر جعفر ابن محمد بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے جواب کا. تو جب خط لا کے ابن حشام نے کہا کہ لیجئے صاحب یہ خط ہے. کہا خط لیا نہیں؟ حجر اسود نصب نہیں ہوا؟ کہا حجر اسود تو نصب ہو گیا. حجر اسود تو نصب ہو گیا، لیکن انہوں نے خط نہیں لیا، جواب دیا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ حجر اسود نصب ہو گیا، خط لیا نہیں، جواب دیا ہے. تو بس حشام نے شکر کا سجدہ کیا کہ حجر اسود جو نصب کرے وہی تو زمانے کا امام ہے. کہا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں شفا ملے گی، اور 30 برس شفا ملی. اب انہوں نے ڈیٹ نوٹ کر لیا. 29واں سال جب آیا تو اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک صحت مند وصیتیں کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. یہ جائیداد تم لے لینا اور یہ تم لے لینا، اور بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے برس جانے والا ہوں اور پھر اگلے مہینے جانے والا ہوں. اب بیٹے پریشان، بیٹیاں پریشان کہ ابا ابھی تک ٹھیک ٹھاک تھے. نہیں غور کیا، جملہ ایک ہے، خدا کی قسم سمجھنا آپ. اسے کہتے ہیں عقیدہ، اسے کہتے ہیں عقیدہ. بیٹے کہتے ہیں باپ ہوا کیا ہے؟ آپ تم صحیح ہے، صحیح و سالم ہے، کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں. کہا میں دنیا سے جانے والا ہوں. کہا بالکل ٹھیک ہے. کیسے دنیا سے جائیں گے؟ کہا اس نے کہا ہے جس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا. صلوات پڑھ لیں محمد وال. کیوں؟ یہ صداقتوں کا سلسلہ ہے. اچھا صدیق کا نام سنا ہے؟ سنا ہے کیا؟ بہت سنا ہے. دیکھیے ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق. اچھا یہ عربی لینگویج کا اپنا اصول ہے، زیر زبر بدلتے ہیں تو معنی بدل جاتا ہے. یہاں تو حرف بھی بدلے ہوئے ہیں، اضافہ ہے نا. جہاں زیر زبر سے معنی بدل جائیں تو وہاں اگر حرف کو. صادق کسے کہتے ہیں اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو، اسے کہتے ہیں صادق. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو بولے وہ سچ ہو جائے. ابھی شاید آپ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے، یا آپ اس جملے پہ ریسرچ کرنے لگے. ریسرچ کر لینا، ابھی سنیں آپ سکون کے ساتھ. صادق سچ بولنے والا، جو واقعے کے مطابق بولے اسے کہتے ہیں صادق. لیکن جس کے بولنے کے مطابق واقعہ ہو جائے، پھر سنیے آپ، جس کے بولنے کے مطابق واقعہ ہو جائے اسے کہتے ہیں صدیق. اللہ نے قرآن میں نبیوں کو صدیق کہا ہے. سورہ مریم میں اللہ نے جناب ابراہیم کو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے حبیب آپ ابراہیم کا ذکر کریں، وہ میرے صدیق نبی ہیں. گھر میں مہمان آیا، جناب سارہ نے کہا آٹا نہیں ہے. گئے مٹی اور خاک لے کے آئے، لا کے رکھا. جناب سارہ نے کہا کیا ہے؟ کہا آٹا ہے. اب جو کھولا تو آٹا تھا.
نہیں سمجھ گئے صدیق؟ نہیں میں سمجھاؤں گا میں آپ کو، سنیے. سورہ یوسف میں اللہ نے جناب یوسف کو صدیق کہا. خواب کی تعبیر بیان کر رہے تھے قید خانے میں جب تھے. ایک آیا کہا آپ سنا کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں؟ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ ساقی ہوں اور پلا رہا ہوں، اور کہا کہ تو رہا ہوگا اور بادشاہ کو جام اور شراب پلائے گا. دوسرے نے کہا میں نے بھی دیکھا ہے کہ میرے سر پہ گٹھری ہے، روٹیاں ہیں اور کوے جو ہیں. کہا کہ تجھے سولی دی جائے گی. تو دوسرا کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہی نہیں. میں نے خواب، سنیے جناب یوسف نے کہا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہوگا وہی جو میں نے کہا. نہیں اب بھی نہیں سمجھ رہے آپ، میں نے دو نبیوں کی بات کر دی. صدیق کا کیا مطلب ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. کپڑے درزی کے ہاں گئے نہیں تھے. نہیں اب بھی پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جملہ ملے تو بولے کپڑے درزی کیا گئے نہیں تھے، کہا تو ہو گیا. وہ مردہ نہیں تھا، زندہ آیا تھا. صدیق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. جو کہہ دے زندہ تھا، نیت کی مردہ ہوا. کپڑے گئے نہیں تھے، صدیقہ نے کہا. آٹا نہیں تھا، ابراہیم صدیق نبی ہیں، کہا آٹا ہے. جو کہا تو جناب ابراہیم کون نبی ہیں؟ صدیق. لیکن جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا، تاریخ، تو لکھا کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. بڑی معتبر کتاب. کتنے جھوٹ؟ 3 جھوٹ. 3 جھوٹ بولے. اس صدیق جس کو اللہ نے صدیق کہا، آپ کے مطابق وہ 3 جھوٹ بول سکتا ہے، تو جسے آپ صدیق بنائے وہ کتنا بولے گا؟ اچھا بہت دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کے صلوات پڑھے محمد والے. محمد تو میرے بھائی تکرار میں لطف نہیں رہ جاتا. سمجھ رہے آپ؟ یہ جھوٹ بولے. ہم جھوٹے کو امام کہا تھا 30 سال زندہ رہو گے، 30.5 نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے صدیق. مولا نے فرمایا انا عبداللہ واخو رسول انا الصدیق الاکبر. میرا مولا کہہ رہا انا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں. لا یقولها بعدی الا کاذب کذاب. میرے بعد جو بھی کہے وہ جھوٹا ہے. صدیق میں ہوں، صدیق میں ہوں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ صدیق کے کس پہلو پہ گفتگو کروں، ہے نا، اس لیے کہ وقت تقریباً 45 منٹ ہو چکا ہے. لیکن اب چاہ میں یہ رہا ہوں، اچھا میں بھی چاہتا ہوں کہ وقت کا خیال رکھا جائے، دور دراز سے مومنین آتے ہیں، لیکن اب 2-4 باتیں ذرا محسوس کریے گا. صدیق کی ڈیفینیشن تو ذہن میں آ گئی نا. جو کہہ دے وہ ہو جائے. تو اب یہ کہنے لگے کہ جب کپڑے گئے نہیں تھے تو کہا کیوں؟ جب گئے نہیں تھے تو کہا کیوں؟ میں نے کہا اگر آنے والا فرشتہ کہے تب اعتراض کرو. دق الباب ہوا. کون؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا. تو درزی تھا کہ درزی نہیں تھا. کیوں درزی کہا؟ کہ صدیقہ نے کہا. صدیقہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو کہہ دے وہ ہو جائے. خلافت و ملوکیت کی بیساکھی پر صدیقہ ہونا اور ہے، آیت کے حصار میں مباہلے میں صدیقہ ہونا اور ہے. انا خیاط
میں حسنین کا درد. اب دیکھیے یہ جو بغض ہے، حسد ہے، کدورت ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ ہم جواب ہی دے رہے ہیں 1400 سال سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو ہم نے سوال کرنا شروع ہی نہیں کیا، ہم جواب ہی دے رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں. وہ وہاں کہاں درزی ہیں، وہاں کہاں کپڑا سلا جا رہا ہے، کہاں وہاں کپڑے کی دکان ہے. اب دیکھیے عجیب بات، کپڑے کی دکان وہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا کپڑا بہت بعد میں آیا، دمبا بہت پہلے آیا. سنتے ہوں گے دمبا. جناب اسماعیل کی جگہ پہ جو دمبا آیا تھا کہاں سے آیا تھا؟ ہم بھی مانتے ہیں. کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا، جنت سے. تو کپڑے کی دکان تو بہت بعد میں ہم بتائیں گے، پہلے بتاؤ دمبا مارکیٹ کہاں ہے؟ چلیے جانے دیجئے، میں کہاں آپ کو دمبے کی طرف لے جاؤں. مفسرین کا اتفاق یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو، دیکھیے امام ہے جناب ابراہیم، نمرود نے آگ جلائی، سنا ہے آپ نے؟ آگ جلائی نا. لیکن جس نے آگ جلائی اسی کو آگ جلانے لگی. جس نے آگ جلائی اسی کو آگ جلانے لگی. تو قانون تو یہ بن گیا کہ دوسرے کو جلاؤ گے، وہ جلے یا نہ جلے اس کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تم خود ضرور جلو گے. ہے نا؟ یہ بات ہے نا. آگ جلائی، خود جلنے. کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے لیے اسی وقت حضرت جبریل کرتا لے کے آئے جنت سے. جنت سے کرتا لے کے آئے، قمیص، وہی قمیص جو جناب یوسف کے پاس تھی، یعقوب سے یوسف کے پاس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسحاق سے یعقوب کے پاس، ابراہیم سے اسحاق کے پاس، سلسلہ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کہا وہ قمیص کو پہنا اور آگ میں چلے گئے. وہ جانے کی ٹیکنک جس نے بتائی تھی آپ جان ہی رہے ہیں. وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو نمرود تو مطمئن تھا کہ اب جل گئے ہوں گے، اب جل گئے ہوں گے، اب ختم ہو گئے ہوں گے. اچھا جلانے سے پہلے یہ تھا کہ اس میں ڈالیں کیسے؟ تو ہاتھوں کو باندھا، گلے کو باندھا. ہاتھ باندھے، ہاتھ بند گئے ہیں امام کے. کچھ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ پہنچ گئے. ہاتھ بندھے، ابراہیم امام ہے نا، امام کے گلے میں رسی آئی، امام کے ہاتھ بندھا کے بھی ابراہیم خلیل ہے، باندھنے والا ذلیل ہے. اب وہ چاہے ہمارا پہلا امام ہو یا چوتھا امام ہو، جب آئے تو اب جو نکلے تو ہوا یہ کہ رسیاں جل گئیں، کپڑا نہیں جلا. وہ کرتا اور جو رسیاں تھیں سب جل گئیں. تو آگ کو پتا ہے جلانا کسے ہے، بچانا کسے ہے. سمجھ میں نہیں آیا، دونوں جلتے یا کوئی ایک نہ جلتا. تو کہا کہ آپ سمجھے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ کرتا نبی نے خود پہنا، ابراہیم نے خود پہنا، رسیاں تم نے باندھی. تو قانون یہ بنا، نبی جسے خود اپنائے وہ جلے گا نہیں، جسے تم لے کے آؤ گے وہ بچے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی، امام، معصوم کسی کو خود سینے سے لگا لے تو صرف حر نہیں رہتا، علیہ السلام بھی ہوتا ہے. اور اسے ہر امام اپنے زمانے کا سلام کرتا ہے. زہیر ابن قین قدیمی شیعہ نہیں تھے، کربلا سے پہلے آئے تھے. راستے میں عقیدہ کچھ اور تھا، لیکن آنے کے بعد کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے.
اسے کہتے ہیں معرفت، معرفت امام، معرفت امام۔ عزیزو، جناب سکینہ، دیکھیے ایک بات یہ ذہن میں محفوظ رہے کہ اللہ انفاق کے سلسلے میں، قربانی اور ایثار کے سلسلے میں اسے زیادہ پسند کرتا ہے جو آپ کا بہت محبوب ہو۔ خود قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر مما تحبون تنفقون، نیکی یہ ہے کہ جو آپ کو بہت پسند ہے، بہت عزیز ہے، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جب سوال ہو تو اس عزیز شے کو قربان کر دیا جائے۔ یہ جذبہ، ہم لوگ جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ مان لیں 2 لباس ہیں، ایک نیا ہو ایک پرانا ہو، اور کسی نے سوال کیا تو ہم پرانا دیتے ہیں، اسے نیا رکھتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن یہ مزاج آل محمد کا نہیں ہے، وہ نیا دیتے ہیں سائل کو، پرانا رکھتے ہیں خود۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے جب یہ سکینہ کہتی تھی بابا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، تو معلوم ہے میرے آقا نے کیا جواب دیا تھا؟ اپنی بچی کو سینے سے لگا کے کہا بیٹی سکینہ، میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی اپنے اللہ سے کہ اے میرے خدا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرے جس کے بنا مجھے سکون نہ ملے، اور جب تو مجھے اپنی راہ میں بلائے تو میں اس بیٹی سے رخصت ہو کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ بیٹی، یہ وعدہ الہی ہے۔ عزیزو، حالانکہ میں سوچ رہا تھا کسی دن عظمت بنات پر بیٹیوں کی کیا عظمت اس پہ بولوں، لیکن ابھی وہ شاید وقت آیا نہیں ہے۔ لیکن آپ میری اس بات پر یقین کر لیں کہ آل محمد کے گھرانوں میں بیٹیوں کی بڑی عزت تھی، بڑی عزت تھی۔ بہت سے فرامین ہیں معصومین کے جو میرے نظروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن یہ طے ہے چشم فلک نے نہ سکینہ جیسی بیٹی ہے نہ حسین جیسا باپ ہے۔ یا سکون سے سننا عزیزو، دل چاہتا ہے کہ یتیمہ کے مصائب بیان کروں، اور آپ محسوس کریں کہ 4 برس کی بچی پہ قیامت گزر گئی۔ نہ سکینہ جیسی بیٹی ہے نہ حسین جیسا باپ ہے۔ چوتھے امام سے مدینے میں سوال کیا کسی نے، جب قافلہ پہنچ گیا کسی نے سوال کیا چوتھے امام سے، آقا آپ کو اسیروں میں کسی بیوی کا کوئی جملہ آپ کو یاد آتا ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں؟ کس جملے کو آپ بہت یاد کرتے ہیں؟ تو چوتھے امام نے رو کے کہا جب شام ہوتی تھی تو میں اپنی 4 برس کی بہن کو اپنے پاس بٹھاتا تھا اور میں اپنی بہن سے باتیں کرتا تھا، اور شام کے وقت جب پرندوں کی جماعت، بہت سارے پرندے جب جاتے تھے تو میری بہن پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہتا تھا سکینہ یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہمیں اپنے وطن جانا کم نصیب، اے بھیا ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ میرا آقا فرماتے ہیں چوتھے امام، بھائی جب میں اس جملے کو یاد کرتا ہوں میری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جس کو وطن جانے کی تمنا تھی وہ ہمیشہ کے لیے شام میں سو گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، سکینہ، بابا رخصت ہو رہا ہے، بیٹی میں جا رہا ہوں، بابا میں انتظار کروں مصلی پہ بیٹھ کے؟ حسین یہ کہہ کے چلے تھے
کہ سکینہ دستور بدل جائے گا، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا۔ حسین کی بچی ہے 4 برس کی صحیح۔ عزیزو، بعد شہادت حسین نو کے نیزہ پہ بھی میرے مولا نے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ حسین شہید ہو گئے نا، لیکن سکینہ سے محبت کتنی ہے معلوم ہے؟ رات کی تاریکی میں سکینہ نے بلایا شام غریبہ، حسین نے آواز دی بیٹی میرے پاس آ جا، میں یہاں ہوں۔ سکینہ ناقے سے گری، حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، سجاد میں آگے کیسے چلا جاؤں؟ میری سکینہ ناقے سے گر گئی ہے۔ عزیزو، آپ کو معلوم ہے یزید ملعون کا دربار ہے، قیدی سامنے کھڑے ہیں، وہ ملعون سر حسین سے گستاخی کر رہا ہے، بچی دیکھ رہی ہے، بچی دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ بچی کون ہے؟ کہ یہی تو سکینہ ہے، یہی تو حسین کی وہ بیٹی ہے جس سے حسین بہت پیار کرتے تھے۔ تو کہتا ہے دربار، بھرے ہوئے دربار میں، کہ میں تو جب یہ مانوں گا کہ حسین اس سے بہت پیار کرتے تھے کہ یہ بچی اپنے باپ کو بلائے اور تشت سے سر حسین اس بچی کی آغوش میں آ جائے۔ عزیزو، بس یہ کہنا تھا نا، یتیمہ تڑپ گئی، جلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے، اے بابا ہماری محبت کا امتحان، تشت سے سر حسین بلند ہوا، آغوش میں بچی نے لیا، رخسار سے رخسار کو ملایا، اے بابا آپ کے بعد بہت تماچے مارے گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل۔ عزیزو، قید خانے کی کیفیت تو میں کبھی پھر بیان کروں گا، بس اتنا سن لیں کہ اسی راتوں میں سے ایک رات نصف شب گزر چکی، جناب زینب کو محسوس ہوا جیسے کوئی بچی کا ہاتھ میرے چہرے پہ آیا، میرے بازوؤں پہ آیا۔ بی بی فرماتی ہے میں نے آنکھوں کو کھولا تو سکینہ کو دیکھا۔ میں نے کہا بیٹی سکینہ کچھ تلاش کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا ابھی آیا تھا۔ اے پھوپھی اماں میرا بابا آیا تھا اور میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ میں تجھے لینے کے لیے آیا۔ سینے سے لگا لیا، اے بیٹی تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ اے پھوپھی اماں میرا بابا مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ ایک ایک بی بی سکینہ کو چپ کراتی ہے، لیکن سکینہ کہتی بابا کہاں چلے گئے؟ بابا آپ تو مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ بیویوں نے آغوش بدلی، سکینہ روتی رہی، لیکن ایک مرتبہ روتے روتے سکینہ چپ ہوئی۔ بیویاں سمجھی شاید بچی تھک کے سو گئی، لیکن جب غور سے دیکھا، ہائے زینب، سجاد، انا للہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزیزو، حسین کی 4 برس کی بچی قید خانے میں روتے روتے دنیا سے گزر گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ غسالہ کو بلایا گیا غسل دینے کے لیے۔ ہاں عزیزو، آپ کو معلوم ہے نا اہل بیت کے گھرانے میں کچھ جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے غسل دیتے وقت ظرف آب کو زمین پر پھینک دیا تھا۔ ایک جنازہ چوتھے امام کا تھا۔ جب 5ویں امام نے پانی ڈالنے کے لیے پشت کی طرف رخ کیا، پشت کو دیکھا، 5ویں امام نے ظرف آب پھینکا، ہے میرا بابا کتنے تازیانے پشت پر لگے تھے۔ علی جیسا شجاع بی بی کو غسل دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا زہرا، پسلیاں ٹوٹ گئیں، بس عزیز 2 جملے مجلس ختم ہو جائے گی۔ غسالہ آئی ہے، غسالہ چاہتی ہے جناب سکینہ کو غسل دینا۔ جیسے ہی کرتے پہ ہاتھ ڈالا، چاہا کہ میں تھوڑا سا کرتا ہٹاؤں، ایک مرتبہ ظرف آب رکھا۔ کہتی ہے کہ اس بچی کا وارث کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ علی کی بیٹی آگے بڑھی، میں اس کی پھوپھی زینب ہوں۔ کہا شہزادی اتنا بتا دیں اس بچی کو مرض کیا تھا؟ ہائے زینب کہتی ہے مرض کچھ نہ تھا، جب سے اس کا بابا مارا
کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق فاطمۃ الزہرا ابیہا بالہا بنیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود، جو مومن و مومنہ پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما، ہمارے علماء کرام مراجع کرام کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، بار الہ ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت فرما، یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ میں رخصت کو شہ بیرو برائے چلائی، سکینہ میرے بے کس پدر آئے، شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے کو لاؤ۔ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، میں کیا کروں میدان میں گھر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، ننھے سے کلیجے پہ میرے چلتی ہے تلوار، کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے ہے یہ ہتھیار، میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے وارو، مر جاؤں گی بابا، نہ سدھارو نہ سدھارو، جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں جاؤں گی بابا،
میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، سینے پہ تو اصغر کو سلائیں گے وہاں، اچھا میں وہی خاک پہ سو جاؤں گی بابا، میں رات کو میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، آنے دو اگر پیاس سے گشرائے گا بابا، تم پیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا، میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، کچھ دور نہ تھے ہم کہ تمہیں نیند نہ آئے، کیا ہوئے گا جب ہوگی مہینوں کی جدائی، بی بی نہ کہو میں نہیں سو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا، عباس 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 میرے بھیا، عباس 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 میرے بھیا، بازار میں زینب ہے، بازار میں زینب ہے، بھیا بھیا عباس، بھیا بھیا، میرے بھائی بتا دوں کس کو صدا اب تیرے سوا عباس، بھیا بھیا عباس، بھیا بھیا، نہ سر پہ تیرا سایہ، نہ سر پہ ردا غازی، مجمع ہے تماشائی، آتی ہے حیا غازی، غازیہ میرے بھائیا، دیتی ہوں صدا عباس، بھیا بھیا عباس، بھیا بھیا عباس، بھیا بھیا، غازی میرے بابا کی جس شہر میں تھی شاہی، اس شہر میں قیدی ہے، اس شہر کی شہزادی، تیرا
भैया बस भैया मैं तेरे सहारे पर परदेस चली आई, कुछ भी न रहा मेरा जब तू न रहा भाई, बिन तेरे सफर और बेचादर दिल टूट गया बस भैया भैया बस भैया भैया बस भैया भैया सज्जाद न भूलेगा यूं शाम शहर आना, बाजार निभाई दरबार है अब जाना, वादा वफा भाई से मेरा करना ये दुआ बस भैया 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 बस भैया कहना मेरे भैया से शर्मिंदा ये बहना है, सौंपा था जिसे मुझको जख्मी वो सकीना है, मासूमा को मजलूमा को जिंदान मिला बस भैया भैया बस भैया भैया बस बाजार में ज़ैनब है भैया 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 सज्जाद जिंदा के अंधेरों से मुझको तू बचा ले, भाई मुझे आगोश इमामत में छुपा ले। भैया सज्जाद जिंदा के अंधेरों से मुझको तू बचा ले, भाई मुझे आगोश इमामत में छुपा ले। दुखते हैं मेरे कान सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान सुला दो सुला दो। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, दुखते हैं सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान मुझे भैया, सुला दो लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का दिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते सुला दो सुला दो। देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते,
مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے مجھے بھیا سلا دو مجھے بھیا ہے دکھ سلا دو مجھے بھیا سلا دو میں سات محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا میں سات محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا دو بوند ہو گئے پانی دو بوند ہو گئے پانی پلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے سلا دو مجھے سلا دو مجھے بھیا دکھتے ہیں میرے سلا دو مجھے بھیا کرتا ہے ستم ظالم کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا کرتا ہے ستم ظالم سونے بھی نہیں دیتا آگوش امامت میں آگوش امامت میں چھپا لو مجھے بھیا یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہر گھر میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا دشتی میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین الباب کے دل کی صدا ہے زین الباب کے دل کی صدا ہے زوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہر گھر میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا دشتی میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا دو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا لاشے پیشے کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ لاشے پیشے کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشتی میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ غم یہ تمہارا مولا بھولا زمانہ
ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازکانہ حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ ہر گھر سجا ہے یہ تمہارا ازکانہ سوگ تمہارا جاری رہے گا سوگ تمہارا جاری رہے گا ماتم یہ سارے سنگ سارے میں ہوگا مظلوم کا ماتم کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین